کہ صوفیزم کیا ہے اور فردر ماڈرن صوفیزم کیا ہے. کس ملک نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا اور کیوں؟ مجھے ہمیشہ سے نا یو کے نے بہت متاثر کیا. آپ نے دنیا میں راج کرنا ہے تو اپنی لینگویج کے ذریعے آپ راج کر سکتے ہیں. $1 ارب جو ہے وہ اے لیول او لیول کا جاتا ہے یو کے گورنمنٹ کو ہمارا. اچھا جی, اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے الکوہل بھی عام کر دی, کلبز بھی انہوں نے وہاں پہ اوپن کر دیے, انہوں نے انٹرٹینمنٹ بھی وہاں پہ اوپن کر دی, لیکر وہاں پہ اویلیبل ہو گیا. ان کو پتہ ہے اگر ہم سروائیو کرنا ہے, اگر ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. ان کو سمجھ آ گئی ہے, ہمیں نہیں آج تک آ سکی. کراچ میں وہی 3500 ایئرز بیفور جو سویلائزیشن تھی کراچی ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ ویسے ہی رہ رہے ہیں وہاں پہ. آپ کو یہودی اتنے ویلے لگتے ہیں کہ ان کی نظریں جو ہے وہ صرف پاکستان پہ ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی سازشیں جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. آپ کیا انگیج کر سکتے ہیں انکل آنٹی کو, کسی کو 15-20 منٹ گفتگو کر سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ تو کہاں کا نالج ہے پھر, کہاں کی انفارمیشن؟ اچھا, اب انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لنڈن میں بھی ہیٹ ویو آ گئی ہے. بالکل, لندن میں اور جاپان میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام پوڈ کاسٹ وتھ کامران نسیم بٹالوی کے ساتھ. آج میرے مہمان ایک ماہر استاد ہیں, ٹرینر ہیں, سیاح ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ٹور گائیڈ ہیں اور ایکٹیوسٹ برائے بین المذاہب اور صوفیزم پر بھی کام کر رہے ہیں. آئیے اس ہماجت شخصیت سے ملتے ہیں جو کوئی اور نہیں ہیں, وہ علی عباس صاحب ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وعلیکم السلام کامران صاحب, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. میرا ویسے کامران صاحب کوئی قیمتی وقت نہیں ہے, میں بہت ویلا بندہ ہوں اور انجوائے کرتا ہوں لائف کو. یہ قیمتی کو جو ہے نا بس ہدف کر دے اپنی گفتگو. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے قیمتی کو ختم کر دیتے ہیں. آج کل تو لوگ قیمتی کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو عباس صاحب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. کوئی سوال اسپیسیفک کریں آپ کو؟ نہیں, یہ تھوڑا سا ضرور ہے. اچھا, یہ مجھے خود ہی بولنا پڑے گا. ہاں جی, اس میں تھوڑا سا آپ کو. اچھا, یہ میں کیونکہ بات بہت دفعہ کر چکا ہوں. دبئی میں پیدائش ہوئی اور 9-10 سال زندگی وہاں پہ گزارے. اس کے بعد پھر سیالکوٹ میں 10 سال گزارے. اب پچھلے 24 ایئر سے لاہور میں ہوں اور مختلف بس اسی طرح تعلیم کے سلسلے, کچھ شارجہ سے ہیں, کوئی دبئی سے ہیں, کچھ سیالکوٹ سے ہے, کوئی لاہور سے ہے, کوئی لنڈن سے ہے. تو ہیومن بیہیویئر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہیومن بیہیویئرس کو, صوفیزم کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, انٹرفیتھ ہارمنی کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. اسی طرح بس زندگی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے اسی جواب سے ریلیٹڈ ہے کہ چونکہ آپ ملٹی ڈائمینشنل ایک پرسنالٹی ہیں, آپ کے تعارف میں, آپ کے پروفائل میں بہت سی چیزیں میں نے بتائی ہیں, تو آپ کس طرح جو ہے نا وہ ان چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں؟ بڑا آسان ہے کامران صاحب مینیج کرنا. میں پرٹیکولر جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے اس پہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں, اس پہ وقت لگاتا ہوں, اور میں لرننگ بائی ڈوئنگ کرتا ہوں. جیسے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کچھ لہجے پہ, اپنے الفاظ پہ آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ کیا کر سکتا ہوں ایسا جس میں میری کمیونیکیشن بہتر ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ میں کمیونیکیشن کی کلاسز اٹینڈ کرتا, ویسے میں نے وہ بھی کی ہیں, وہ کرتا, میں نے ریڈیو کا پروگرام شروع کر دیا. کیونکہ ریڈیو کا پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں نے بہت سارا سنا ہوا تھا کہ ہمارے جو بڑے فلاسفرز ہیں, اشفاق صاحب ہیں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں, وہ ریڈیو پر پروگرام کرتی تھی. کیونکہ جب آپ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف اپنی آواز سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ کیمرہ لگا ہے, یہ ساری ہماری موومنٹ ہے, باڈی لینگویج ہے, فیشیل ایکسپریشنز ہیں, ہیئرز, یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ انگیجمنٹس ہوتی ہیں ان چیزوں سے. ڈیفینیٹلی ریڈیو پہ آپ نے صرف وائس کے ساتھ آپ نے انگیج کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی میڈیم نہیں ہے وائس کے علاوہ. تو اس لیے پھر میں نے 3 سال ریڈیو پروگرام کیا. اسی طرح میں نے دل کیا کہ یہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے, ٹورزم ہونا چاہیے, تو میں نے خود سفر کرنا شروع کر دیا. میں نے پاکستان کے 100 سٹیز دیکھے, میں نے انٹرنیشنلی 19 کنٹریز میں نے وزٹ کیا. تو میں بس کر کے نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کر کے سیکھنا ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے. تو اتنی جو جہتیں ہیں, اتنی یعنی کہ ایریاز ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں سے آپ کا جو ہے فیوریٹ کون سا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اچھا فیوریٹ تو میرا ہمیشہ سے ٹورزم رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا میں نے سفر میں سیکھا ہے اتنا میرے خیال سے میں نے اور کسی کام میں نہیں سیکھا, کیونکہ سفر میں آپ کو ایک پورا پیکیج مل جاتا ہے. مختلف کلچرز, مختلف مذاہب, مختلف ایکٹیویٹیز, مختلف لوگ, اسکالرز, لائبریریز, کتابیں, یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے سفر کا نا. میں ویسے سفر نہیں کرتا جیسے عام لوگ جیسے سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں کسی علاقے میں, تصویریں کھینچتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. میں ایسا سفر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں پورا سفر جو ہے نا وہ ریسرچ بیس کرتا ہوں. پہلے میں اس کو جس علاقے میں نے سفر کرنا ہو میں نے اس کو ریسرچ کرتا ہوں, اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں پہلے, یا اس کی کتاب ہو یا کوئی رائٹ اپ ہو اس کا وہ پڑھتا ہوں. پھر میرے دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ سوالات میں وہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں, ان کے سیشنز میں جا کے سیمینارز اٹینڈ کرتا ہوں, کانفرنسز میں جاتا ہوں, ایگزیبیشنز میں جاتا ہوں, اور پھر جو میری اسٹڈی ہوتی ہے پھر اس پہ پھر میں اپنی ویلاگس کرتا ہوں, اپنی ویڈیوز بناتا ہوں. تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پھر یہ جو لوگ پھر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر وہ آگے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں. تو یہ آن گوئنگ پروسیس جو ہے نا وہ لرننگ کا وہ چلتا رہتا ہے. تو اتنے ممالک میں آپ نے جو نا وہ سیر کی, بطور جو نا ٹورسٹ آپ گئے, ٹریول کیا, تو اس میں یورپ کے بھی ممالک ہیں, امریکن ریاستیں بھی ہیں. جی. تو کس ملک نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا اور کیوں؟ مجھے ہمیشہ سے نا یو کے نے بہت متاثر کیا ہے. اچھا. کیونکہ وہاں پہ نا مجھے ایک بڑا کمپلیٹ پیکیج ملتا ہے, جو میری ایکٹیویٹیز جو میں چاہتا ہوں نا جیسی ہونی. ایک تو ویدر آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا ہوتا ہے وہاں پہ جب بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ وہاں کے فرینڈلی ہیں. میں لوگوں کے حساب سے نا کنٹری کی ریٹنگز کرتا ہوں. جیسے میں فرانس گیا تو میرا کبھی زندگی میں میرا دوبارہ فرانس جانے کو دل نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ کیونکہ وہ لوگ روڈ ہیں وہاں پہ, اور وہ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, اور وہ ہیلپنگ نیچر نہیں ہے ان کی. کہیں وہ لنگوسٹک بیریئر تو نہیں وہ بھی ہے, لیکن جن کو انگلش آتی بھی ہے نا وہ بھی روڈ ہے. دیکھیے ہم ازبیکستان بھی گئے تھے. ازبیکستان کو نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سرو یو ایز مچ ایز دے کین, اور جو ان کی پاسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو فرینچ لوگ ہیں وہ فون کہتے ہیں نو آئی ڈونٹ نو گو, وہ اپنی زبان میں بول کے. جرمن بھی ایسے وہ چلے جاتے ہیں. اچھا نہیں, جرمن کے ساتھ نا میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. ان کو میں نے کچھ بہتر پایا ہے. لینگویج کا ان کو بھی پرابلم ہے ان کا. کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگ جایا کرتے تھے نا وہاں پہ 2010-11 میں, اس وقت بہت زیادہ یہ انٹرنیٹ اور یہ فیس بک اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو اس میں اب لوگوں سے ہی پوچھ کے کہیں نہ کہیں راستہ پوچھنا یا کہیں آنا جانا بیٹھنا, لوگ ہی سورس ہوا کرتے تھے. تو جرمنس کا بیہیویئر بہتر ہے, لیکن لینگویج بیریئر ضرور ہے, لیکن بیہیویئر اچھا ان کا. لیکن کہیں یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے, جو یورپ کی آپس میں دشمنیاں تھیں, اس کی وجہ سے لینگویج بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی, اور لینگویج کو جو ہے نفرت کی نگاہ سے جو نا وہ دیکھا گیا. انگلش کو بطور خاص جو ہے نہ فرینچ پسند کرتے ہیں نہ جو ہے جرمن پسند کرتے ہیں. تو کیا وہ اثر جو ہے ابھی تک ان کی اس ہاسپٹیلٹی کے اندر یا ان کے کلچر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ فرینچ میں تو نفرت پائی جاتی ہے, روڈنیس کا. ہاں, فرینچ میں تو نفرت باقاعدہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فرینچ کے مائنڈ میں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا لیڈرس, اور جو برٹشرز ہیں وہ کہتے ہیں وی آر دا لیڈرس. لیکن برٹشرز نے نا ایک بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھی ہے, انہوں نے اپنی لینگویج متعارف کروا دی پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ موویز کے ذریعے آپ لینگویج جو ہے وہ آپ انگلش چلتی ہے. ہماری بھی جو قومی زبان ہے, جو سرکاری زبان جس کو کہا جائے گا, وہ انگلش ہے. وہ دیکھیں نا ہمارا جتنا بھی یہ جو سارا آفس ورک ہے, آفیشیل ورک سارا انگلش میں ہوتا ہے. ہماری کتابیں جو بچے پڑھتے ہیں وہ سارا انگلش میں پڑھتے ہیں وہ سارا. تو انہوں نے یہ حساب لگایا کہ اگر آپ نے دنیا میں راج کرنا ہے تو اپنی لینگویج کے ذریعے آپ راج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی لینگویج دے دیں کسی بھی دنیا میں, کسی بھی ملک کو, کسی بھی خطے کو, تو وہ آپ انکانشیسلی وہ آپ کے غلام ہو جائیں گے. اب غلامی کرنے کے لیے آپ کو ٹیریٹری جو ہے نا اس کے قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اکنامکلی اور اپنی لینگویج سے اور اپنے کلچر سے آپ ان تین جو ایلیمنٹس ہیں, اور چوتھا ایجوکیشن بھی ہے. ایجوکیشن تو اسی میں آ جائے گا نا. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ او لیول اے لیول جیسے ہے, انگلش میں ہے نا, وہ لینگویج کا ہی حصہ ہے. یعنی کہ ایک لحاظ سے اس میں بھی وہ ڈومیننٹ ہیں. ڈیفینیٹلی نا, انہوں نے یہی طریقہ اپنایا. پہلے ٹیریٹریز جو ہے وہ قبضہ کیا کرتے تھے جا کے مختلف جگہوں پہ. اب انہوں نے کہا کہ قبضہ کر کے ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے پیسہ, تو پیسہ ایسے ہی حاصل کر لیں. $1 ارب جو ہے وہ اے لیول او لیول کا جاتا ہے یو کے گورنمنٹ کو ہمارا. اچھا جی. اور جتنی بھی بکس آ رہی ہیں اس وقت جو آپ پڑھتے ہیں, آپ نے اب جو بھی پڑھا ہوگا, آپ نے سارے انٹرنیشنل آتھرس کی کتابیں ہوتی ہیں. نہ اس میں کسی پاکستانی آتھر کی کتاب ملے گی آپ کو, نہ آپ کو کسی عرب آتھر کی ملے گی کتاب آپ کو.
وہ بھی امپورٹ کرنی وہ پڑتی سارا امپورٹ ہے اور وہ جو سارا زر مبادلہ ہے وہ جا رہا ہے. یعنی کہ کیپٹلزم جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے واردات ڈال. دیکھیے اب انہوں نے سافٹ طریقہ ڈھونڈ لیا نا. انہوں نے کہا جی آپ برانڈنگ کریں اور لوگوں کے جو مائنڈس ہیں ان کو محو کر لیں, محو کر کے اپنی چیزیں بیچیں. اس کے بعد کیپٹلزم کی ایک بہت بڑی جو شکل ہے وہ یہ فیس بک, انٹرنیٹ, یوٹیوب, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھتے رہیں گے, جو اشتہار آتا رہے گا آپ کے سامنے, آپ کے مائنڈ میں امپوز ہوتا رہے گا, آپ نے الٹیمیٹلی وہی چیزیں بائی کرنی ہیں. اور جو سارا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں چلا جائے گا. ویری ایزی اینڈ سافٹ وے آف. اس میں دیکھیں کسی کا قتل نہیں ہوا, کوئی فوجیں نہیں بھیجنی پڑی, کوئی مزائل نہیں آیا, پیسہ چلا گیا. کیپچر بھی کر لیا اور پیسہ بھی کما لیا مائنڈ سے اینڈ برانڈنگ سے. دس از آل برانڈنگ, پارٹ آف برانڈنگ. ٹھیک ہے, برانڈنگ سے آپ نے وہ انفلوئنس کیا لوگوں کو اور پیسہ اپنے پاس کھینچ لیا. اچھا, بطور گائیڈ آپ جو ہے وہ لوکل ٹورس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں یا انٹرنیشنل کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں, اور ان میں سے کس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ٹورس کو پسند اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ صفائی کا نظام بہت اچھا. ٹھیک ہے, لوگ بڑے خوبصورت پیارے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم آپ کو بتائیں نا جو گورا رنگ ہے ہماری وہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہیں بھی ہمیں گوری لڑکیاں لڑکے نظر آئیں, ٹال, بلانڈ ہیئر, بلو آئیز, یہ ہمیں سارا بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ یورپ میں یا کسی بھی ایسے کنٹری میں تو یہ سارے ملٹی کلچرل لوگ نظر آتے ہیں آپ کو. ایک تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے آپ جب بھی کبھی جاتے ہیں. دوسرا پھر آپ کو وہاں پہ بڑا صفائی بڑا اچھا ملتا ہے, وہاں پہ باقی مینجمنٹ سسٹم بڑے اچھے ملتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انجوائے تو جو میں باہر چلتا تو زیادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لوکل کے اندر جو ہماری شارٹ کمنگس ہیں ان کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے جو ہے نا ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ یہ تو میرے خیال سے پچھلے 30-40 سال سے اس سے بات ہو رہی ہے اور کچھ مجھے بہتری نظر آتی دیکھی نہیں میں نے ابھی تک. نہ باتھ رومز ہیں. ٹھیک ہے, باتھ روم ایک سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے فیملیز کی خاص طور پہ. ٹھیک ہے, باتھ روم اچھے نہیں ملتے آپ کو. اس کے علاوہ پارکنگز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پارکنگز نہیں ملتی آپ کو. اچھا, اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہے جہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل صاف ستھرا جو ہے نا انوائرمنٹ چاہیے رہنے کے لیے. اچھا, اگر وہ ہے تو وہ اس کا ریٹ 30,000-40,000 روپے ہے. ٹھیک ہے, جو سادہ سا ہے ہوٹل وہ اتنا اچھا نہیں ہے, وہ صفائی نہیں ہے وہاں پہ, تو ریٹ کے حوالے سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بوربر میں سفر کرنا ہے نا, جو جتنا ایکسپینس ہے اتنے ایکسپینس پہ آپ ازبیکستان یا دبئی ہو کے آ سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہاں پہ 50-60 کے روم مل جاتے ہیں اور ویری گڈ اینڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ. لیکن علی واسب ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس ٹورزم کے لحاظ سے ایک زرخیز خطہ ہے, چاہے وہ آپ ریگستان لے لیں, پہاڑ لے لیں, سمندر لے لیں, نیلے پانی لے لیں, لیکن اس کو پرموٹ کرنے کی تجویز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک آپ نے ایک چھوٹا سا سیکشن بتایا نا. میری بات سنیں, کوئی خطہ نہیں ہے, یہ سب باتیں ہیں. اچھا, ہاں بالکل, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. اور جو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو میوزک چاہیے ہوتا ہے, ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, ان کو کلب چاہیے, ان کو بیئر چاہیے. تو اس کے بغیر تو ٹورزم دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں کیا ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جی؟ کیا ان کے پاس کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ہسٹری ہے؟ لیکن دنیا میں ٹاپ کا ٹورزم وہاں پہ ہوتا ہے. یہ سیگریگیشن ہے تو صحیح. اب لاہور کے اندر جو ہے نا وہ پی سی ہے, اواری ہے, دیگر جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل ہیں, یا کراچی یا اسلام آباد یا دیگر شمالی علاقہ جات میں ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیئر ہونی چاہیے یا ان کے مزاج کے لیے, ان کے مزاج کے مطابق. سر کتنے لوگوں کے لیے وہ الیٹ جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, جب تک آپ ایک عام لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا اہتمام نہیں کرتے, جو فارنرز ہیں, جیسے فارنرز ہیں, وہ کیوں آئیں گے پاکستان میں؟ کیا دیکھیں, جب انسان جاتا ہے نا کسی کنٹری میں تو اس کے مائنڈ میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو پاکستان میں انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی تو کیوں کوئی آئے گا یہاں پہ؟ کیوں کوئی ہر بندہ جو ہے وہ دبئی جا رہا ہے؟ اب جا کے آپ کو میں کل ہی اٹینڈ کر کے آیا ہوں, ایک سعودیز کا ایونٹ ہوا ہے ادھر
फ्लैटीज होटल में, जी उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो। ठीक है। ठीक है, पहली बात जो मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पे, वो उन्होंने तिलावत से अपना कॉन्फ्रेंस का आगाज़ नहीं किया। अच्छा पहली बात हुई है। दूसरी बात, अपने टूरिज्म स्पॉट्स में उन्होंने कहीं पे मजहबी मकामात का जिक्र नहीं किया। अच्छा जी, क्योंकि अब उनको समझ आ गई हालांकि है। उनके पास बहुत ज्यादा मजहबी मकाम देखिए, उन्होंने सोचा है ना, यहाँ तो लोग आ ही रहे हैं, इसको तो प्रमोट करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है। अब हमें अपना जो वो जद्दा है और जो रियाद है और जो अब्दुल्ला सिटी है उनका, जी जी न्यून तो भी बन रहा है ना, वो बन रहा है अभी। ये तीनों बने हुए हैं, ये तो डेवलप्ड हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। और वहाँ पे उनको हर किस्म की एंटरटेनमेंट जो है ना वो दी जा रही है। जिस भी मुल्क में मजहबी गलबा होगा ना और एक्सट्रीमिज्म होगा, वहाँ पे नहीं लोग आते। लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए ओपननेस चाहिए होती है, लिबरल माहौल चाहिए होता है, वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। अब उनको ये बात समझ आ गई है। उन्होंने अल्कोहल भी आम कर दी, क्लब्स भी उन्होंने वहाँ पे ओपन कर दिए, उन्होंने एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे ओपन कर दी, लिकर वहाँ पे अवेलेबल हो गया। उनको पता है अगर हम सरवाइव करना है, अगर हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। उनको समझ आ गई है, हमें नहीं आज तक आ सकी। मतलब कि आपको बियॉन्ड द लिमिट जाके जो ना वो काम करना पड़ेगा, जो आपने अपना एक टैबू बनाया। सर, हम कोई ज्यादा मुसलमान है? आप टर्की को ही फॉलो कर लें, आप दुबई को ही फॉलो कर लें, क्या वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है? आप मलेशिया को ही फॉलो कर लें, क्या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है? क्या कतर मुस्लिम कंट्री नहीं है? ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। हमने अपने आप को जो कोई बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या एक्स्ट्रा मुसलमान हमने करार दे दिया है। आप पाबंदियां जब लगाते हैं तो उससे बुराइयां बढ़ती हैं। आप ओपननेस लेके आए, जिसने मस्जिद में जाना है वो कहते हैं मस्जिद में जाएं, जिसने म्यूजिकल शो में जाना है वो म्यूजिकल शो में जाएं, जिसने सिनेमा में फिल्म देखने जाना है वो सिनेमा में फिल्म देखने के लिए जाए। बात लंबी हो जाएगी। वो भट्टो दौर में ये जो चीजें आप बता रहे थे ये आम थी। चले वही दौर वापस ले आए। अगर मलेशिया, कतर और दुबई को कॉपी नहीं कर पा रहे तो वही चीज ले आए। देखिए, टूरिज्म ऐसे नहीं आता जब तक उनको, अभी यहाँ पे सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में ज्यादा एडवेंचरस टूरिज्म जो है ना वो आ रहा है, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ने के शौकीन है, और वो बहुत कलील तादाद है दुनिया में। एक मेन के कैजुअल जो टूरिस्ट है वो नहीं आएगा। सर, वो क्यों आएगा? उसके लिए वो फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से नहीं आएगा। एक तो फैसिलिटीज नहीं है, ऊपर से खौफ है कि वो हर दिमाग में जो है ना वो पाकिस्तान के नाम से जब यूरोपियन सोचता है ना, उसके दिमाग में खौफ आता है कि यार हो सकता है मुझे वहाँ पे मैं क्या करूँगा। देखिए, उनकी तो रूटीन की चीज़ें हैं ना, और उनके लिए तो हलाल है अपने, उनके लिए कोई मसला नहीं है। हमारे भी कंट्री में उनके लिए तो कोई ममानियत नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं, दे कैन हैव व्हाट दे वांट। तो जब उनको सहूलत नहीं मिलती तो वो फिर रोते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं आते यहाँ पे। मेरा एक दोस्त गया फ्रांस में। अच्छा। वो कहता है कि अब हमें यहाँ पे ना हर चीज़ हलाल मिलती है फ्रांस में। अच्छा, ठीक है। वो कहता है लेकिन जब हम आपके मुल्क में आते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें नहीं मिलती आपके मुल्क में।